حج کے موقع پہ اور وہ ایکٹنگ کی کہ عامر خان 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کہا استاد تم تو ایکٹنگ میں میرے بھی باپ ہو یار، میں 2 گھنٹے کی فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہوں، 3 گھنٹے کی فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہوں، تم تو 24 گھنٹے ایکٹنگ کرتے رہتے ہو۔ سنو طارق جمیل صاحب کو کیا فرماتے ہیں، ذرا سنو، یہ توحید ہے ان کی۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کو زمین پہ بلانے پہ بڑا تلے رہتی ہے، یہ جب تک بلا نہ لے اس کا کھانا اور دعا ہضم نہیں ہوتی۔ تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، تو اس ایک لفظ میں جس محبت کا اظہار کیا ہے اللہ نے، تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو۔ ان کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جیسے خدا زمین پہ اتر آیا ہو۔ اب زمین پہ اترا ہی نہیں ہے، ایک ایک کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ رسول کے زمانے میں نہیں آیا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں آیا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں، لوط کے زمانے میں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، کسی نبی کے زمانے میں نہیں آیا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ابو جہل کے کندھے پکڑ کے کبھی نہیں ہلایا، ابو جہل کیا کر رہا ہے، مگر طارق جمیل کے زمانے میں آ گیا، کیا کر رہے ہو۔ ہمارا رب آ سکتا ہے، آنے سے پاک، جانے سے پاک۔ آتا وہ ہے جو جا نہ سکے، جاتا وہ ہے جو آ نہ سکے۔ وہ آنے جانے سے پاک۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آئے تو وہاں نہ ہو، جائے تو یہاں نہ ہو۔ اس کی شان یہ ہے نہانو اقربو الہی من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں۔ اس کی شان یہ ہے۔ تو یہ توحید کو کیا سمجھ پائے ہیں بیچارے لوگ۔ اب پھر دیکھیں گمراہیت کا جملہ ان کا کتنا خطرناک، کہ اللہ انسان کے کندھے ہلا کے پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہو، اور کہتا ہے او میرا بندہ تو نے مجھے کب چھوڑ دی۔ یعنی خدا اتنا لا علم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ چھوڑا کب ہے۔ خدا ہی پوچھ رہا ہے اسے تو نے کب چھوڑا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کب چھوڑا تو نے مجھے۔ تو یہ خدا کی صفاتوں کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں بھائی؟ یہ صرف محض خدا کی قسم ہمیں درگاہوں کے جانے کی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں۔ ذرا اپنا گریبان جھانکو کہ تم نے خداؤں کے بارے میں کتنا گندا عقیدہ جوڑ رکھا ہے، کتنا گندا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اور یہ دیکھیے خدا کو کیا کیا کیا، کیا کیا کام سونپے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یار ایسے گوار اور جاہل کی تقریر سن کے لوگ خوش ہوتے اور کہتے ہیں یار کتنا اچھا مقرر ہے، کیا بولتا ہے۔ مطلب خدا کی قسم یہ جب تک آئے ہر تقریر میں 10-20 کفر نہ بولے اس کی تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ صرف ایکٹنگ کرتا ہے، بھانڈوں کی طرح روتا ہے اور لوگ سمجھتے رو رہا ہے، بڑا درد ہے اس کے دل میں قوم کا۔ آئیے دیکھیے اس میں خدا کے کیا توہین کیا، ذرا یہ تقریر سنیے۔ جنت کے قصے سنا رہا ہے، یہ واقعات بتا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں وہاں کا ذکر کر رہا ہے جہاں اس کو جانا بھی نہیں ہے۔ وہاں ان کو کہاں جانا ہے بھائی؟ آپ کو لگتا ہے جائیں گے؟ ارے ایسے عقیدے والا تو کبھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو عقیدہ خراب، دوسرا رسول کے گستاخ، تو کہاں سے جاؤں گے؟ تو امام نے تو کہہ دیا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ارے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو یہ تو جانے والے نہیں ہیں۔ مگر آئیے جنت کے قصوں سے ہی دل بہلا رہے، ذرا سن لیجیے کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے،
تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے؟ اچھا میک اپ کیا ہے، بیوٹی پارلر چل رہا ہے وہاں پورا. مزیدار بات دیکھو، اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، وہاں کا تو پرماننٹ میک اپ ہو رہا ہے. میرے خدا کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اس کی شان یہ کن فیکون، ہو جاتی ہے. اس کی شان یہ میک اپ لاؤ، لپسٹک لاؤ، پاؤڈر لاؤ، اسنو لاؤ، اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ. میک اپ کیا ہے حوروں کا اللہ نے. آپ کیسا کیا دیکھو اس میں کیا کہا ہے. اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ ڈالا، یعنی اللہ کے لیے پہلے چہرہ ثابت کر دیا، جبکہ رب چہرے سے پاک. پھر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ان پہ ڈالا. تو میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نور میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں؟ حوروں کے چہروں پہ نبی اللہ کا نور گیا تو اللہ کے نور کے اندر نقص آیا یا نہیں، ٹکڑے ہوئے یا نہیں؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ آگے بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہے اللہ کے، تو کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں یہ سنی، شرک کرتے ہیں یہ بریلوی، کہتے ہیں اللہ کے نور ہے. ارے تو کیا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نور میں نقص آ گیا، کمی آ گئی؟ جبکہ ہم واضح طور پر کہہ دیتے ہیں، صاف طور پہ ہم اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں. شاہ امام زرقانی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، اعلیٰ حضرت سے لے کر امام عبد الرحمن ابن جوزی تک، جلال الدین سیوطی درمیان میں تمام محدثین تک، میں کس کس کے نام گنواؤں؟ عبد الرزاق جنہوں نے المصنف لکھی، حضرت امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد، اعلیٰ حضرت سے لے کر امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق تک، سارے محدثین نے لکھا کہ جو ہم نے یہ مانا کہ رسول اللہ اللہ کے نور ہے، تو اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں مانتے ہم. اور جو رسول اللہ کو اللہ کے نور کا ٹکڑا، حصہ، جز مانے، وہ کافر ہے. تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو یا جابر اول ما خلق اللہ نوری. اور ایک روایت میں یا جابر خلق اللہ قبل الاشیاء نورا، نبی کا نور. اے جابر، اللہ نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. یہ الفاظ حدیث ہے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین نے صاف واضح کیا، امام محدثین نے، کہ یہاں نور سے بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور ٹوٹا، اللہ کے نور میں ٹکڑے واقع ہوئے، اللہ کے نور میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، ایک جز الگ ہوا. نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی سابقہ مادے کے، بغیر کسی تمثیل کے، محض اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کو نور بنایا. بس اس سے زیادہ ہماری کوئی مراد نہیں. جیسے قرآن میں حضرت آدم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدم میں اللہ نے اپنی روح ڈالی. وَنَفَخْتَ فِيهَا مِن رُوحِي. یہی آیا الفاظ ہے کہ تھوڑا سا صحو ہو رہا ہے اس لیے میں کنفیوز ہوں. یہی آیا تھا غالبا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْهُ. اور آدم میں، اس میں اللہ فرماتا ہے، اور آدم میں ہم نے اپنی روح ڈالی. اللہ تو روح ہونے سے پاک. پھر اگر اللہ روح ہے، معاذ اللہ یہ بالفرض مان بھی لے، تو اللہ نے اپنی روح جب آدم میں ڈال دی تو خدا مردہ ہو گیا، آدم زندہ ہو گئے؟ نہیں. قرآن میں یہ ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ سارے مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم میں روح ڈالی. مراد یہ ہے. تو وہ مرادیں لی جاتی ہے، تو یہاں بھی مراد یہی لی جائیں گی کہ رسول اللہ کے نور کا ٹکڑا اور جز نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا. مگر اتنی وضاحت کے بعد بھی ہم پہ تہمتیں باندھتے ہیں، ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ بریلوی اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں. اور ایک جاہل نے تو عجیب ترجمہ کیا. یار ابھی وجہ بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ورنہ کلپ بھی موجود ہے جس کے اندر توصیف الرحمان، طالب الرحمان، یہ دونوں جھوٹے کیا بولتے ہیں کہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں اور آواز لگاتے، پکارتے اذان کے وقت، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. اور نور من نور اللہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں سمجھتے کہ کسی کو عربی آتی ہی نہیں، بس انہی کو آتی ہے. تو دونوں جھوٹے کیا ترجمہ کر رہے ہیں نور من نور اللہ کا؟
کہ اے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. ہم نے کہا بھی یہ مین کا ترجمہ اتنا لمبا چوڑا کب سے ہونے لگ گیا بے؟ یہ مین ہے کہ کیا ہے؟ یہ نورم من نور اللہ، تو اس کا ترجمہ یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا، اس کا یہ ہے کہ اے وہ نور جو اللہ کے نور سے ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوا. تو یہ لفظی ترجمہ چھوڑ کے تم نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ جب تک خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے فرقے کو بڑھائیں گے کیسے؟ تو بہرحال یہاں تو اعتراض کرتے ہیں. مگر جب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں کے چہروں پہ ڈالا، تو وہاں ساری جماعت دہی جما لیتی ہے منہ میں، مکے اور گنگے ہو جاتے ہیں. تب طارق جمیل پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. بے طارق جمیل اسی بات پہ تم بریلیوں کو کافر و مشرک بولتے آ رہے، تو کیا شرک کرنے بیٹھ گیا بے؟ سب چپ، فتوے غائب. تو اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا، اور پھر میک اپ ایسا کیا پرماننٹ کیا. اب پرماننٹ میک اپ میں پھر اور کیا کمال ہے؟ اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا. آگے سنیے ان کی گفتگو. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے. ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے. حد کر دی نا یار ان لوگوں نے. کچھ حد چھوڑی ہے شرک کی، گمراہیت کی کوئی حدیں چھوڑی ہے ان لوگوں نے. وہ ایک وی آئی پی سیشن ہوگا، وی آئی پی، ویری 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 امپورٹنٹ. تو وی آئی پی کلاس میں کیا چلیں گا؟ وہ نیچے والے طبقے میں تو یہاں خود پی رہے ہیں بیچارے، خود ہی پی رہے ہیں، خود ہی بھر رہے ہیں، خود ہی محنت کر رہے ہیں. لیکن جو وی آئی پی سیشن ہوگا جہاں اکثر غریب لوگ ہوں گے، تھوڑے سے مالدار بھی ہوں گے، جہاں وہاں بھی بالکل نہیں ہوں گے، تو جہاں پر کچھ تھوڑے سے غریب ہوں گے اور تھوڑے سے امیر ہوں گے، اب غریب زیادہ ہوں گے، تو وہاں سیکشن کیسا چل رہا ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں وَاسْتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا. کیا بنایا رب کو؟ خادم، نوکر. اب رب کے پاس کوئی کام نہیں بچے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ. سرائی ہے رب کے ہاتھ میں، جام ہے. اب وہ جنتیوں میں آیا ہے، لو لو لے لے میرے ہاتھ سے پی، لے 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 میرے ہاتھ سے پی. برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تقریر کر رہے ہیں نا، برمنگم میں نہیں پیا، آج لے لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی. پلا نہیں رہا جیسے دھتکار رہا، پہلے پی، لے میرے رب